اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ملفوظات جی بابا اٹکی حضرت سر العظم یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خواندگی کی ایک نئی نشست کے ساتھ ہم آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہیں۔ آج کا مطالعہ ظاہرہ نمبر 28 سے شروع ہوگا۔ فرمایا، ایک عام آدمی نفس کو دشمن رکھتا ہے جبکہ ہم اس کو دوست رکھتے ہیں۔ وہ نفس کو دکھ دینے میں کوشاں رہتا ہے اور ہم اس کی رضا جوئی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ جو کچھ ہم نے پایا ہے اس کے سبب سے پایا ہے۔ تو اس میں شیخ کا یہ جو ملفوظ ہے اس میں بھی بہت گہرا نقطہ ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ نکلتا ہے کہ نفس جو کچھ بھی اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ نفس نے اس خواہش کا اظہار کیا اور ہمیں اس کی مخالفت کا موقع ملا۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کا نفس نفس امارہ نہیں ہوتا، بلکہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے نفس کی رضا جوئی میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں کسی ایسی فکر یا کسی ایسے کام کی طرف متوجہ نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہو۔ ظاہرہ نمبر 29 فرمایا، نفس اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، چنانچہ دوسری کسی مخلوق کو تکلیف پہنچانا جس طرح اچھا نہیں، ایسے ہی نفس کو ایذا دینا بھی ناپسندیدہ ہے۔ پھر فرمایا، نفس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نفس وہ ہے کہ کھانے پینے کا محتاج ہے، جو چیز اس کی قوت کا سبب بنتی ہے وہ اگر اس تک نہ پہنچے تو پریشان ہو جاتا ہے، اور جب پہنچ جائے تو اس کا اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نفس اچھا اور دوست ہے۔ دوسرا نفس وہ ہے جو لمبی امیدیں رکھتا ہے، تمنائیں، آرزوئیں، اور ہمیشہ ایسی فکر میں رہتا ہے تاکہ قارون و فرعون کی طرح خزانے جمع کرے۔ یہ برا ہے اور یہ دشمن ہے۔ تو یہاں اس ملفوظ میں بالکل وضاحت اور صراحت ہوگی۔ ظاہرہ نمبر 30 فرمایا، جب سے ہم اس راہ پر گامزن ہوئے ہیں، یعنی یہ جو روحانیت کی راہ ہے، یہ جو راہ سلوک ہے، کبھی خوشی نہیں دیکھی، مسلسل غم میں مبتلا رہتے ہیں، اور جب کبھی لوگ جن میں چھوٹے بڑے نوجوان بوڑھے اور مرد ہوتے ہیں، سب شامل ہیں، جب کبھی لوگ آپس میں ماوے کلام ہوتے ہیں، یعنی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم جب ان کی گفتگو پر غور و فکر کرتے ہیں تو ان کی ہر بات اس طرح محسوس ہوتی ہے جیسے تیر ہیں جو ہمیں یہ لوگ مار رہے ہیں۔ تو اس میں یہ اشارہ فرمایا کہ جب لوگ آ کر مریدین، خلفاء، متعلقین، متوسلین، عقیدت مند، اہل عقیدت، اہل محبت، اہل دل، اہل ذوق و شوق جب ہمارا خدمت میں آتے ہیں تو وہ پھر
اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں، اپنے دکھوں کا اظہار کرتے ہیں، یا کچھ اس طرح کا رویہ اپناتے ہیں، ان کا بیہیویئر اس قسم کا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں ان کی اصلاح اور ان کی دلجوئی، اور کچھ دیر کے لیے سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، تو فرماتے ہیں کہ میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت شیخ کے ملفوظ کا ان کی تشریح کر رہا تھا کہ جب وہ اپنے غموں کا اظہار کرتے ہیں، دکھ بیان کرتے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں جب ہم سے کرتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں، یا ایسی باتیں کرتے ہیں جو، یا ان کا جو رویہ ہے، جو ان کا بیہیویئر ہے، وہ اس طرح کا نہیں ہوتا، تو پھر ہم مسلسل غم میں رہتے ہیں۔ ان کے سوالوں کے جوابات، ان کی تربیت اور دیگر امور سمجھانے کے اعتبار سے ہم مسلسل غم میں رہتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ ان کی باتیں جو غالباً دنیا سے ہی تعلق رکھتی ہیں، یا محض دکھ اور غموں سے تعلق رکھتی ہیں، تو وہ ہمیں اس طرح محسوس ہوتی ہیں جیسے تیر ہیں جو لوگ ہمیں مارتے چلے جا رہے ہیں۔ ظاہرہ نمبر 32، مولانا چمکنی علیہ رحمت جو جامع ملفوظات ہیں، صاحب ظواہر ہیں، فرماتے ہیں، ایک روز ایک عزیز نے سر العظم علیہ رحمت کی خدمت میں عرض کی کہ باغ کی سیر کو جانا چاہیے، وہاں طرح طرح کے پھول کھلے ہوتے ہیں اور ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، دل مائل بنظارہ ہے تو کیوں نہ جنت کی سیر کی جائے، اور آسمانوں کی بلندیوں پر، کیوں نہ آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچا جائے کہ بڑی بڑی عجیب و غریب چیزیں وہاں موجود ہیں۔ چنانچہ آپ باغ کی طرف تشریف نہ لے گئے، اور اس عزیز کے دل کو بھی اپنی طرف ایسا متوجہ کیا کہ وہ بھی نہ گیا۔ تو اس ارشاد کا، اس ملفوظ کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی عزیز حاضر خدمت ہوا اور اس نے کہا کہ باغ کو چلتے ہیں حضرت، وہاں سیر کریں گے، وہاں پھول دیکھیں گے، چمن کی بہاریں ملاحظہ کریں گے، تو ایک خوبصورت منظر ہوگا، تو حضرت نے جواب میں کہا کہ تم ظاہری باغ اور ظاہری پھولوں کی سیر میں پڑے ہوئے ہو، کیوں نہ ہم روحانیت میں اس مقام پر پہنچیں کہ ہم جنت کی سیر کریں، اور کیوں نہ ہم جنت کی سیر کریں۔ یہ دوسری بار انقطاع آیا ہے ہماری گفتگو میں۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ جب اس عزیز نے آپ کو باغ کی سیر کی طرف متوجہ کیا، تو جواباً ارشاد فرمایا کہ آپ ہمیں ظاہری دنیاوی باغوں اور چمنستانوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اگر سیر کرنے کو دل کاری رہا ہے، من کاری رہا ہے، تو کیوں نہ جنت کی سیر کی جائے، کیوں نہ عرش اور اس کے ماحول کی سیر کی جائے۔ آپ کا اشارہ روحانی مدارج کی طرف تھا کہ روحانیت میں سالک اور راہ حق کا مسافر، راہ حق کا راہی، شاہراہ طریقت کا مسافر، راہی اتنی دور جا سکتا ہے ترقی کی منزلیں طے کرتے کرتے کہ وہ عرش کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے اور جنت کی سیر بھی کر سکتا ہے۔ تو یہاں آج ظاہرہ نمبر 32 یعنی ملفوظ نمبر 32 تک کا مطالعہ مکمل ہوا، اور ساتھ ہی مختصر گفتگو خاکسار کی طرف سے۔ یہ جو بعض اس میں اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں،
ان 32 ظواہر تک ہم مختصر توضیح کرتے آئے ہیں، لیکن انشاءاللہ جب مطالعہ مکمل ہو جائے گا اور ہماری مختصر توضیح اور تشریح مکمل ہو جائے گی تو آخر میں ہم ایک نشست انشاءاللہ ایسی رکھیں گے جس میں ان ملفوظات میں وارد تمام اصطلاحات کی الگ سے وضاحت بھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ایک نشست میں یہ بھی عرض کر چکے ہیں کہ ہم حضرت کے جی بابا کے مزار پر انوار پر حاضر ہوں گے، تو وہاں کی حاضری کی ویڈیو بھی ناظرین کے لیے پیش کی جائے گی، اور مختصر تذکرہ بھی ان کا جو میں نے ترجمہ کیا تھا اور مزید تذکروں سے دیکھ کر سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ خالق حسن و جمال سے یہ دعا ہے کہ وہ ان پاک بازوں اور نیک روحوں کے طفیل ہم جیسے پر عزم عاصی اور دنیاوی سوچ رکھنے والے اور ہر وقت مال و متاع دنیا میں اور فکر دنیا میں گھرے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے روحانی انوار و تجلیات سے منور کرے اور ہمیں بھی ان روحانی منازل اور مقامات کی سیر کرائے جن کی سیر ان پاک اور صاحبان معرفت لوگوں نے کی ہے۔ جو مقامات اور درجے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے ہیں، ان کے طفیل ہمیں بھی وہ منزلیں اور وہ درجے عطا فرمائے تاکہ ہم اس کی قرب کی لذتوں سے بہرہ یاب ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔